بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان يدخل من خلل الصف كأنها الحظ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، وقاربوا بینہا، اور انہیں نزدیک کرو، وحاذوا بالاعناق، اور گردنیں برابر رکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنها الحظ، بے شک میں شیطان کو بکری کے بچے کی طرح صف میں گھستا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ بات چل رہی ہے صف کو برابر کرنے کے بیان میں، اسی میں بات آئی صفیں سیدھی کرو، یعنی سیدھا کر کے ملاؤ، صفیں ملاؤ مطلب صفیں سیدھی کر کے ملاؤ، نماز میں سیدھی سب بھی سیدھی رکھو اور مل کر کھڑے بھی ہو، مطلب کندھے سے کندھا ملا کر۔ اس کے بعد جو ہے قریب انہیں نزدیک کرو، مطلب قریب قریب کھڑے ہو، قریب قریب کھڑے ہوگا مطلب یعنی پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان اتنی جگہ نہ ہو کہ دوسری صف بن جائے، بس اتنی جگہ ہو کہ تمہارے سجدے ہو سکے، پچھلی صف کے سجدے ہو سکے، اتنا ہی فاصلہ ہو ایک صف سے دوسرے صف کے درمیان، اس سے زیادہ فاصلہ یہی ہے قریب قریب رکھنے کا۔ صفوں کو نزدیک کرو یعنی ایک صف سے دوسرے صف کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جتنے سجدے ہو سکے، چونکہ یہی طریقہ ہی ہے، لیکن چونکہ نماز جنازہ میں سجدے نہیں ہوتے اس لیے وہاں اور قریب ہو جاتا ہے، اس کو اور قریب کر لو اور یہاں دوری نہ بناؤ، یہاں دوری سے بنائی جاتی ہے کہ یہاں پر سجدے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ گردنیں برابر رکھو، یعنی اس طرح کہ اونچے نیچے مقام پر کھڑے نہ ہو، کبھی زمین ہموار ہو، برابر ہو، جہاں نماز پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ اس کی زمین ہموار ہو، برابر ہو، ایسا نہ کہ ایک آدمی اوپر کھڑا ہے ایک آدمی نیچے کھڑا ہے، ایسا نہ کرو۔ دیکھیے گردنیں تو قدرتی طور پر بعض لمبے ہوتے ہیں، بعض اس سے پس قد ہوتے ہیں، یہ تو قدرتی طور پر اونچا نیچے ہوگا، یہ معاف ہے، یعنی قدرتی طور پر کوئی لمبا ہے، کوئی اس سے ناٹا ہے، کوئی اس سے پست قد ہے، وہ تو اونچے نیچے ہوں گے ہی، وہ تو قدرتی طور پہ ہے، یہ معاف ہے۔ لیکن اوپر کھابڑ زمین ہے، اب ظاہر ہے جو وہ ادھر والا اوپر کھڑا ہے آپ نیچے کھڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا گردنیں برابر رکھنے کا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سنا کہ شیطان صفوں کے بیچ میں بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا، میں دیکھتا ہوں، میں شیطان کو سرکار فرماتے ہیں کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی طرح صف میں گھس جاتا ہے۔ اس شیطان کا نام ہے خنزب، جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہر طرح کا شیطان الگ الگ ہے، وضو میں وسوسہ ڈالنے والا الگ ہے اور نماز میں وسوسہ ڈالنے والا الگ ہے۔ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام ہے خنزب۔ وہی خنزب شیطان بکری کی شکل میں داخل ہو کر کے لوگوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ وہ صف میں جو کشادگی رہتی ہے اس کشادگی کو منع کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ شیطان مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس کی اصلی شکل بکری کا بچہ نہیں ہے، اس کی جو اپنی شکل ہے وہ بکرے کی بچے کی شکل نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ شیطان بھی مختلف شکلیں
اختیار کر سکتا ہے، اس وقت بکری کا بچہ بن جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی ہے اللہ نے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی مخلوق کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نماز میں ہونے کا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہونا، خالق کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے۔ تیسرے یہ کہ جب شیطان جیسی غیبی مخلوق، شیطان نظر آتا ہے، یہ غیبی مخلوق ہے۔ غیبی مخلوق اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جیسے فرشتہ بھی غیبی مخلوق، شیطان بھی۔ تو جب غیبی مخلوق حضور کے نگاہ سے غائب نہیں تو یہ انسان غائب ہو جائے گا؟ جب غیبی مخلوق حضور کے نگاہ سے، حضور کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، بے شک اس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں شیطان کو صفوں کے کشادگی سے بکری کے بچے کی طرح گھستا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم شیطان جیسی غیبی مخلوق کو جب دیکھ سکتے ہیں، وہ غائب نہیں، تو انسان آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صف مکمل کرو، اگلی صف مکمل کرو، پھر جو اس کے قریب ہے، اور جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہو۔ یعنی صفیں جب برابر ہوں، صفیں جب لگے تو آگے والی صف سب سے پہلے پوری ہوتی رہے، کمی اگر ہو تو سب سے پچھلی صف میں ہو۔ یہ نہیں کہ آگے چند لوگ کھڑے ہیں، پیچھے بھی بڑی ہے، ایسے نہیں۔ اس صف میں 50 آدمی آ رہے ہیں، اب آدمی ہے 120، ظاہر ہے 2.5 صف ہوں گے، تو اب 20 آدمی اگلے صف میں یا 2 لوگ پیچھے پھول ایسا نہ کرو، بلکہ 20 آدمی پیچھے کھڑے ہوں اور آگے سب پورے کریں۔ کوئی مطلب ہے کہ فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، جو کمی ہو وہ پچھلی صف میں، جو کمی ہو وہ اگلی صف میں، اگلی صف کو کمی نہ کرو، اس کو پوری کرو۔ وعن البراء ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الاولى وما من خطوة احب الى الله من خطوة تمشيها يصلي بها صفا، رواه ابو داؤد۔ سبحان اللہ۔ حضرت براء ابن عازب سے روایت رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں سے قریب رہنے والے، یعنی پہلی صفوں میں جانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں فرشتے، اللہ اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں۔ اور جو قدم اللہ کی طرف اٹھایا جائے تو اللہ کے نزدیک اس قدم سے بہتر کوئی قدم نہیں ہے جس قدم سے وہ صف کو پوری کرنے کے لیے چلے۔ اللہ کے نزدیک اس قدم سے بہتر کوئی قدم نہیں، کوئی پیارا قدم نہیں جس سے وہ انسان صف سے ملے۔ کئی تفصیل یہاں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگلی صفوں کے لیے فرشتے کیا کرتے، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اللہ اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی آیا کہ مسلمان جو
پہلی صف میں رہتے ہیں، اگلی صف میں رہتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ان پر درود بھیجنا اور سرکار پر درود بھیجنے میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ان پر مسلسل بارش رحمت اتر رہی ہے، ان پر ہاں، اور ہم لوگوں پر چھینٹا اتر رہا ہے انہیں کے صدقے سے، تو ہم پر چھینٹا بھی اتر جائے وہی بہت ہے، جو جیسے ہوتے اسی اعتبار سے رحمتیں ملتی ہیں۔ تو ایسا برابر نہ سمجھ لے گا حضور پر بھی درود اللہ بھیجتا ہے، ہم پر بھی بھیجتا ہے، تو ہم دونوں برابر ہو گئے، معاذ اللہ سے ملا لے، یہ کوئی امتی تو سوچ بھی نہیں سکتا کیا۔ ہاں، ان پر کیا ہو رہی ہے؟ بارشیں، رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، اور ہم پر چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ اچھا، پھر آخری ٹکڑے سے کہ اللہ کے نزدیک اس قدم سے پیارا کوئی قدم نہیں ہے جو قدم انسان سب سے ملانے کے لیے نکلے، جو قدم سب سے ملے۔ تو معلوم ہوا کہ پیاری جگہ جانے کے لیے قدم بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ پہلی صف بہت پیاری جگہ ہے، اگلی صف بہت پیاری جگہ ہے، تو پیاری جگہ جانے کے لیے قدم بھی پیارے جگہ۔ یقیناً بڑی مبارک ہے وہ قدم جو حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جو جاتے ہیں وہ قدم، یقیناً وہ قدم کیا ہے؟ بہت پیارا۔ اچھی جگہ جانے کے لیے قدم بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں، پیارے ہو جاتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے داہنی صفوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اب تک جو تھا یعنی اگلی صفوں پر یہ عمومی درودیں ہیں، اگلی صفوں پر عمومی درود، جتنے بھی اگلے صفحے سب پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر داہنی صف پر، صفوں کے داہنی، یہ صفوں کے داہنا ہے، خالی پہلی صف کا داہنا نہیں، صفوں کا داہنا، تو صفوں کے داہنے پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ جتنی صفیں لگی ہیں سب کا جو داہنا حصہ ہے سب پر فرشتے بولیے درودیں بھیجتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ بائیں صف بھی پوری ہو جائے، ورنہ دائیں پہ آپ نے بھیڑ لگا دیا، بائیں چھوڑ گئے تو آپ نے تو اور ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ دائیں کو پورا کمپلیٹ کر دیا، آپ بائیں کیا رہ گئی؟ کھا لے گئے، تو سب کو پوری کرنے کا حکم نہ سنا ابھی، تو یا اور اللہ کو کیا حکم دیا جی، تو اس وقت درودیں بھیجتے ہیں جبکہ جی بائیں طرف پوری ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ کئی طرح کا معاملہ ہے، ایک تو اگلی صفحے پر بھی رحمتیں درودیں ہو رہی ہیں، پھر ہر صفوں کا داہنا اس سے خصوصی رحمت، پھر پہلی صف کا داہنا اور خصوصی رحمت، اگلی صفوں میں عمومی رحمت، پھر اگلے سب صفوں کے داہنا یہ خصوصی رحمت، اور پھر صفحے اول کی داہنی یہ خاص الخاص رحمت۔ وعن النعمان بن بشیر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرتے تھے جب ہم کھڑے ہوتے نماز کے لیے، پھر جب ہم برابر ہو جاتے تو تکبیر کہتے۔ ایک حدیث دیکھیے، پھر میں تشریح کرتا ہوں۔ وعن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عن یمینہ اعتدلوا سووا صفوفکم وعن یسارہ اعتدلوا سووا صفوفکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی صف والوں سے فرماتے تھے درست رہو، اپنی صفیں درست کرو، بائیں طرف والے سے فرماتے تھے درست رہو، اپنی صفیں سیدھی کرو۔ کیا مطلب؟ اصل میں شروع میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ جیسے پیچھے حدیث شریف میں گزرا کہ پہلے سرکار صفیں سیدھی کر کے گھومتے تھے،
اور ہاتھ جو لوگ آگے بڑھے رہتے ہیں ہاتھ سے اس کو برابر کرتے ہیں شروع میں یعنی جس وقت نمازیں شروع ہو رہی ہے پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. سمجھ لیجیے ابتدائی زمانے میں باضابطہ سب میں جھکتے تھے اور ہاتھ سے کیا کرتے تھے, جو آگے بڑھا ہوا تو ہاتھ سے سیدھی کرتے تھے. پھر لوگ سمجھ گئے کہ اب وہ کیسے کھڑے رہنا, تو پھر جو ہے بولی سے اپنا کام چلانے لگے. سب سیدھی کرو, درست رہو, سب سیدھی کرو, اپنے کھڑے ہیں وہاں بول رہے ہیں. اب پھر یہ بھی ہو گیا تو پھر اپنا کبھی کبھی بولا پھر اپنا سیدھا. لوگ سمجھ گئے کہ اب وہ کیسے رہنا ہے. پہلے سے پہلے سب میں جا کر بیٹھ گئے, اب کھڑے ہو گئے تو فوراً ٹھیک ہو گئے. تو یہ الگ الگ طریقے کا عمل تھا تاکہ ساری حدیثیں جو آئی ہیں کہیں پہ حضور ہاتھ سے درست کرتے تھے آیا ہے, کہیں پہ بولنے کا وقت آیا ہے, کہیں پہ یوں ہی آ گیا ہے. تو مطلب جیسے حالات تھے ویسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کے نماز میں موڑھے نرم ہو, جس کے کندھے نماز میں نرم ہو وہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس طرح نرم ہو کہ آپ کھڑے ہیں, کوئی گھسکایا تو گھسک گیا آرام سے, کوئی پیچھے کیا پیچھے ہو گئے. سب میں ایسے آپ کھڑے تھے کہ بیچ میں سب میں کشادگی تھی, کوئی آ گیا تو آرام سے اس کے لیے جگہ دے دیا. یہ ہے نرم ہونے کا مطلب. اب یہ جب ٹائٹ ہو گیا کھڑا ہو گیا, وہ پیچھے گر رہا تو کر ہی نہیں ہو ہی نہیں رہا اور اس کو پیچھے لانا ہے تو یہ ہوا کندھے کا سخت ہونا ہے نا. کندھے کا نرم ہوتا ہے, جیسے ضرورت ہو ویسے اس کے کندھے کیا ہو, نرم ہو, یعنی آگے پیچھے اس کو کیا جا سکے, سب کی کشادگی کو بھرا جا سکے. ایک تشریح اس کی یہ کی گئی جو ہم نے کیا. دوسری علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کندھے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے عاجزی, انکسار, خشوع خضوع, نماز میں بالکل جھکے ہو, کندھے جھکے ہو, اس طرح سے پڑھو. یہ بھی اس کی تشریح کی گئی. سبحان اللہ. یہ دوسری فصل مکمل ہو گئی, تیسری فصل چلے گی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کریمہ کا سادہ بندہ نوازہ مولا کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث شریف مع تشریح کے عرض کیے گئے مولا اسے قبول فرما. اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما. ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ شافعہ تامہ عطا فرما. مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر خاتمہ ہو. ہمیں جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں انہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. جن کے ماں باپ عقید حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ